اخبارات اردو کے تھے، ایک انگریزی کا، سب میں میرے بارے میں انہی خیالات کا اظہار کیا گیا تھا۔ ہندی اخباروں نے کیا لکھا تھا اس بارے میں پتہ نہیں تھا۔ ان اردو اخبارات کے ایڈیٹر اور مالک ہندو تھے، سب کی زبانیں مختلف تھیں۔ دو میں میرے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار کیا گیا تھا، دو میں کسی بڑی سازش کے امکانات ظاہر کیے گئے تھے۔ مجھے ہنسی آ گئی، دل میں سوچا کیا مزے کی بات ہے، کچھ بھی تو نہیں کیا میں نے، ایک بے ضرر امنگوں بھرا نوجوان تھا، اپنے فن میں کمال حاصل کرنے کا خواہش مند۔ میں نے دیوتا بننے کی خواہش کی تھی نہ اوتار بننے کی، بس چہرے پہ میک اپ کرا لیا تھا، جس کی بنا پر راندہ درگاہ ہوا تھا۔ کہا گیا تھا کہ ایمان میں پختگی نہیں پیدا ہوئی تھی۔ انسان ہوں میں، گناہوں سے بچنے کا خواہش مند ہوں اور انسان ہی رہنا چاہتا ہوں، اپنی بساط سے زیادہ بلندی کا اہل نہیں ہو سکتا۔ بابا صاحب، آپ کی امانتیں محفوظ ہیں، میں نے آپ کی ہدایت کے مطابق آج تک ان سے استفادہ نہیں کیا، میں چاہتا بھی نہیں، کیونکہ وقت تقدیر ہے، وقت تحریر ہے حیات کی، کیوں چھپتا پھروں، کیوں اپنی حفاظت کے لیے خوفزدہ رہوں۔ اسی رات اپنی پناہ گاہ سے نکل آیا، ہوٹل کا بل ادا کیا، اپنا سامان اٹھایا اور چل پڑا۔ میرا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف تھا، لوگوں سے پوچھتا آخرکار اسٹیشن پہنچ گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر خوب رونق تھی، سارا ماحول روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، میرے دل پر بھی کوئی بوجھ نہیں تھا۔ ایک بک سٹال سے ریلوے شیڈیول خریدا اور بینچ پر بیٹھ کر اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ ہندوستان کے شہروں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا، ابھی اسی مطالعے میں مصروف تھا کہ شور شرابے کی آوازیں سنائی دی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا، بہت سے لوگوں کا ایک گروہ نظر آیا، یہ ننگ دھڑنگ تھے اور صرف نچلے بدن پر دھوتی پہنے ہوئے تھے، سر گھٹے ہوئے تھے، جن کے درمیان بالوں کا بس ایک گچھا تھا، ماتھے پر سرخ اور پیلے رنگ نظر آ رہے تھے، سامان کے تھیلے ان کے ہاتھوں میں لٹکے ہوئے تھے، غالباً کوئی مذہبی رسم ادا کرنے جا رہے تھے۔ میں دلچسپی سے انہیں دیکھتا رہا، وہ ایک جگہ جمع ہو گئے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک اپنی جگہ سے چل کر چائے کے سٹال پر پہنچا تو میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ سٹال پر جا کر میں نے چائے مانگی، وہ شخص سب کے لیے چائے بنانے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ اپنے لیے چائے بنوا لیں، میں دوسرے سٹال سے چائے پی لوں گا۔ ارے نہیں، ہمیں تو 20 چائے چاہیے جو انہیں بنانی پڑے گی، آپ کی چائے تو تیار ہے، اس نے بڑے شستہ لہجے میں کہا۔ اسی وقت سٹال والے نے میری طلب کردہ چائے کا کپ میری طرف بڑھایا تو میں نے وہ کپ اس کی طرف بڑھا دیا اور کہا، چلیے پھر آپ ایک کپ چائے میرے ساتھ پی لیجئے۔ نا جی، ہم ایک ساتھ چائے پیئیں گے، میں اکیلا پی لوں گا تو وہ لوگ برا مانیں گے۔ اوہ اچھا، میں نے چائے کا سپ لے کر کہا، کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم یاترا پر نکلے ہیں، ابھی متھرا جی جا رہے ہیں، وہاں سے بندراون، پھر گگن شری، اس کے بعد کاشی جی۔ میں خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا اور ریلوے کے ٹکٹ گھر پہنچ گیا۔ یہاں سے میں نے متھرا کے لیے ٹکٹ خریدے، کوئی خاص مقصد نہیں تھا، بس کہیں نہ کہیں جانا تھا۔ یاترا کے لیے متھرا جانے والوں کا کمپارٹمنٹ بھی برابر میں تھا۔ ٹرین کے سفر میں وہ خوب شور مچاتے رہے تھے، یہ چھوٹے بڑے اسٹیشن پر اترتے اور بھاگ دوڑ کرتے۔ میں نے دوبارہ ان کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی تھی، ان کے مزاج کا اندازہ ہو گیا تھا۔ پھر متھرا آ گیا، اپنی نوعیت کا منفرد شہر تھا، ویسے بھی اب کوئی کتنا بھی روایتی شہر ہو، تمام جدید ضروریات زندگی سے آراستہ ہوتا ہے۔ متھرا میں ہر سطح کے ہوٹل تھے، دریائے جمنا کے کنارے کنارے بے شمار مندروں کے کلرس جگمگا رہے تھے۔ یہاں درمیانے درجے کے ہوٹل تھے جو زیادہ تر یاتریوں سے آباد تھے۔ مجھے یہاں سے کافی دور ایک مسلم ہوٹل میں کمرہ حاصل ہو گیا۔ اب میں بس ایک سیاح تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا۔ کچھ ایسی باتیں تھیں جنہیں میں نے گرہ میں باندھ لیا تھا۔ وقت ہی تقدیر ہے، انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ وقت اور تقدیر کے اشتراک سے ہوتا ہے، چنانچہ کوئی تردد بے مقصد ہے۔ میں حشاش بشاش تھا، ذہن سے ہر بوجھ ہٹا دیا تھا، یہ فکر بالکل چھوڑ دی تھی کہ مجھے پہچان لیا جائے گا۔ یہاں بھی اخبار خرید کر دیکھے لیکن میرا ذکر اب ختم ہو گیا تھا۔ پوجا پاٹ کرنے والوں اور پجاریوں کی سرگرمیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ کسی نے ہرے کرشنا مندر کے بارے میں بتایا، جسے ہرے کرشنا ہرے راما تنظیم کے رکن انگریزوں نے تعمیر کیا تھا۔ چنانچہ اسے دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہو گئی، معلومات حاصل کر کے مندر پہنچ گیا۔ یہاں اور بھی مندر تھے لیکن یہ مندر واقعی اپنی مثال آپ تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ یہاں ہندو عبادت گزار کم تھے، بلکہ مذہب خیز شکلوں کے انگریز مردوں اور عورتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مردوں نے سر گھٹا کر بیچ میں چوٹیاں رکھی ہوئی تھیں، عورتیں سفید ساڑیاں پہنی نظر آ رہی تھیں۔ شام کی پوجا کے بعد بندر ناچ شروع ہو جاتا تھا اور فضا نشہ آور ادویات، چرس وغیرہ کی بدبو سے گھٹن آلود ہو جاتی تھی۔ شام کی نسبت دن کا وقت یہاں پرسکون ہوتا تھا۔ دن میں یہاں وزٹرز کے داخلے پر کوئی پابندی نہیں تھی، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں مندر کو اندر سے دیکھ سکتے تھے۔
میں نے یہ مندر دیکھا، انگریزوں نے کمال کیا تھا، جگہ جگہ بت ایستادہ تھے اور اس خوبی سے بنائے گئے تھے کہ ایک ایک قدم پر انسان دھوکا کھا جائے۔ اس وقت میں مہادیو کے مجسمے کے پاس کھڑا اس کی تعمیر کی کاریگری دیکھ رہا تھا کہ ایک انتہائی سریلی لیکن پاٹدار اور پروقار آواز سنائی دی، ہیلو۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک خوبصورت چہرہ نظر آیا، سرخ و سفید رنگت، بلند و بالا قد، بھرا بھرا بدن، عمر کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا لیکن انتہائی پرکشش شخصیت تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، ڈاکٹر کامران۔ میرے پورے بدن میں چھناکا سا ہوا، ایک لمحے کے لیے اعصاب ساکت ہو گئے تھے۔ یہ صرف حیرت کا جھٹکا تھا، اس میں خوف کی ذرا بھر آمیزش نہیں تھی۔ میں دوست ہوں ڈاکٹر کامران، 100% دوست۔ براہ کرم ایک لمحے بھی میرے بارے میں غلط نہ سوچیں۔ بہت شکریہ، میں نے خود کو سنبھال کر کہا۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے ڈاکٹر، وہ بولی۔ تو کیا آپ میری تلاش میں یہاں آئی تھیں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ کا طنز بجا ہے، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ واقعی میں یہ معلوم کر کے ہی یہاں آئی ہوں کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ زبردست انٹیلیجنس ہے آپ کی۔ میری ذات سے آپ کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچے گا۔ پہلے آپ ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، اس کے بعد ہم دوسری باتیں کریں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ آپ میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟ کہاں؟ فی الحال میرے ہوٹل۔ اس کے بعد میں نے سوال کیا، نئے جہانوں کی سیر پر۔ وہ دلکش مسکراہٹ سے بولی، یعنی پرلوک؟ میں نے بھی مسکرا کر کہا، ہندی آپ کے منہ سے اچھی لگی۔ ویسے دوست پرلوک نہیں لے جاتے، بشرطے کہ ان پر بھروسہ کر لیا جائے۔ اگر میں آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دوں تو؟ مجھے بہت دکھ ہوگا۔ آپ میرے بارے میں پولیس کو اطلاع دے دیں گی؟ پولیس؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ پولیس آج تک آپ کا کیا بگاڑ سکی ہے جو اب بگاڑ لے گی؟ ویسے آپ نے مجھے حیران کر دیا ہے، یہ اعتراف کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ میری درخواست ہے کہ میرے ساتھ میرے ہوٹل چلیں، واپس آنا چاہیں گے تو کوئی دقت نہیں ہوگی، وہیں باتیں کریں گے۔ میری زندگی حیرتوں سے بھری پڑی تھی، ہمیشہ ایسا عمل ہوتا تھا کہ عقل چکرا کر رہ جاتی تھی۔ اب یہ محترمہ گفتگو سے خاصی معقول لگتی تھی اور میرے بارے میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ میں کون ہوں۔ دیکھا جائے کہ یہ خود کون ہے۔ چلو گے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے مختصراً کہا اور وہ خوش ہو گئی۔ اس نے آگے قدم بڑھا دیے، میں نے بھی اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے تھے۔ ہم مندر سے باہر نکل آئے۔ وہ ایک قیمتی کار کی طرف بڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ دولت مند عورت ہے۔ اسے دور سے ہی دیکھ کر دو آدمی کار سے اترے، دونوں وردی میں تھے۔ ایک ڈرائیور تھا جو سفید وردی پہنے ہوئے تھا، دوسرا گن مین تھا جس نے شاندار خاکی وردی پہنی ہوئی تھی۔ جب وہ قریب پہنچی تو ڈرائیور نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا اور گن مین ایڑیاں بجا کر الرٹ ہو گیا۔ آئیے، عورت نے کہا اور ہاتھ سے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا تو وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے لباس سے انتہائی مسحور کن خوشبو آ رہی تھی جسے میں نے اب محسوس کیا تھا۔ ڈرائیور نے اپنی سیٹ سنبھال لی اور گن مین اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہوٹل، عورت نے مختصراً کہا اور کار بے آواز سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ ہوٹل بہت شاندار تھا۔ خوبصورت عورت مجھے اس کے ایک کمرے میں لے گئی جو 5 اسٹار حیثیت کا حامل تھا۔ میں چینج کر لوں، آپ آرام سے بیٹھیے، اس نے کہا اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ میں اس کے واپس آنے تک اس بارے میں سوچتا رہا۔ بہت پراسرار لگی تھی وہ مجھے، میرے بارے میں کتنی معلومات حاصل تھی، یہاں تک کہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں کس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں۔ کون ہے یہ؟ آخر مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ واپس آئی تو پہلے سے زیادہ دلکش لگ رہی تھی۔ میرے سامنے بیٹھ گئی اور بولی، کیا پئیں گے؟ کافی منگوا لیں، میں نے کہا اور اس نے روم سروس کو فون کر دیا۔ اصولی طور پر آپ کو میرا نام اور میرے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا ڈاکٹر کامران، لیکن کوئی بات نہیں، میں خود آپ کو اپنا نام بتائے دیتی ہوں۔ میرا نام سندھورتا ہے، تعلق رجواڑوں سے ہے۔ آپ نے راجپوتانہ کی ریاست الور کے بارے میں سنا ہوگا؟ نہیں، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ اچھا، یہ ریاست ٹونک کے مشرقی سمت واقع تھی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اب ہندوستان میں ریاستوں کا وجود کہاں ہے؟ جی، میں نے مختصراً کہا۔ الور کے نواح میں راج ونسی پریوار بہت مشہور تھا، اب بھی اس کے لوگ وہاں آباد ہیں۔ آپ کا تعلق اسی خاندان سے ہے؟ ہاں، ونسی پریوار سے۔ آپ وہیں رہتی ہیں؟ میں جے پور میں رہتی ہوں، وہیں کوٹھی بنائی ہے میں نے۔ ہندوستان کے بیشتر حصوں میں میرے کئی کاروبار پھیلے ہوئے ہیں جن کی دیکھ بھال میرے لوگ کرتے ہیں۔ بہت دولت مند خاتون ہیں آپ، میں نے کہا۔ دولت؟ وہ طنزیہ ہنسی، پھر جلدی سے بولی، آپ کو دولت سے دلچسپی ہے؟ نہیں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں جانتی ہوں، اس کا جواب بھی پر اعتماد تھا۔ آپ میری حیرت رفع کریں گی، آپ نے بہت سی حیرت انگیز باتیں کی ہیں جنہیں میں نہیں سمجھ سکا ہوں۔ آپ کو میرے بارے میں اتنی معلومات کہاں سے حاصل ہوئی؟ یہی نہیں،
بلکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ میرے لیے ہی مندر پہنچی تھی۔ صرف مندر ہی نہیں، میں جے پور سے متھرا آپ کے لیے آئی ہوں۔ اوہ، میں نے کہا، کیونکہ مجھے آپ کی ضرورت تھی۔ مزید تعجب ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ بلکہ پہلے میں یہ بتا دوں کہ مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ یہ کہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، آپ وہاں کے نامی گرامی ڈاکٹر ہیں اور آپ نے کئی حیرتناک علاج کیے ہیں۔ آپ کے بس میں کچھ پراسرار قوتیں ہیں جو آپ کی مدد کرتی ہیں۔ یہاں آپ ایک میڈیکل کانفرنس میں آئے تھے۔ اس نے ڈاکٹر نیمو کے قتل اور اس کے بعد پولیس سے میری آنکھ مچولی کی پوری داستان سنا دی، پھر بولی، بس ایک بات پر مجھے بڑی حیرت ہے۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ کے بس میں پوشیدہ قوتیں ہیں تو آپ ان کی مدد سے اپنے دیش واپس کیوں نہیں چلے گئے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ کیا؟ میرے بس میں پوشیدہ قوتیں نہیں ہیں۔ میں نہیں مانتی، سوری، وہ بولی، پھر کہنے لگی، اچھا یہ بتائیے، کیا آپ نے انوکھے علاج نہیں کیے؟ آپ انہیں انوکھا کہہ سکتی ہیں، لیکن میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں نے کہا، اور وہ مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، پھر جیسے خود سے کہنے لگی، میڈیکل سائنس بھی سائنس کی دوسری خصوصیات کی طرح جادوگری جیسی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ مانتی ہوں، لیکن پھر دنیا آپ کی جادوگری کو کیوں مانتی ہے؟ دنیا کے جدید ترین ممالک میں آپ کو انوکھا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے طریقہ علاج کو پراسرار کیوں کہا جاتا ہے؟ پھر وہ جیسے چونک پڑی اور بولی، سوری، لیکن آپ… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں ڈاکٹر ہوں، کسی نہ کسی طرح اپنے مریض کا علاج کر لیتا ہوں، لیکن آپ خود کیا ہیں؟ آپ کے پاس کون سی قوتیں ہیں کہ آپ نے میرے بارے میں اتنا کچھ معلوم کر لیا؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ ہاں، سوال تو ہے، ایک بات پوچھوں؟ جی ضرور پوچھئے۔ آپ اپنے دیش کے کسی مشن پر کام کر رہے ہیں؟ یہاں آپ کے دوسرے مددگار بھی ہیں؟ یعنی جاسوسی؟ میں نے سوال کیا۔ سوری، اگر واقعی ایسا ہے تو میں بھلا اس کا اعتراف کیوں کروں گا؟ پلیز بتائیں، میں اس سوال کے بعد آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نہیں، میرا کوئی مشن نہیں ہے۔ آپ کو علم ہے کہ میں میڈیکل کانفرنس میں اپنے وطن کے ڈاکٹروں کے ساتھ آیا تھا۔ جاسوس ہوتا تو اس طرح کسی کو قتل کر کے خود کو مشکوک نہ کرتا۔ مجھے کچھ وقت دیں گے؟ اس نے کہا۔ میں نہیں سمجھا۔ میرے ساتھ جے پور چلیں گے؟ کیوں؟ مجھے ایک مریض کا علاج کرانا ہے، ایک انوکھے مریض کا علاج جو آپ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکے گا۔ کیا مرض ہے اسے؟ اس کی تشخیص بھی آپ کریں گے؟ علامات کیا ہیں؟ تکلیف کیا ہے؟ یہ مریض خود بتائے گا۔ عجیب بات نہیں ہے؟ ہے، لیکن آپ اگر مجھ پر بھروسہ کر سکیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں تیار ہو گیا، مجھے اور کیا کرنا تھا؟ تجربات ہی زندگی کی لاٹھی بنے ہوئے تھے۔ موت کا خوف ایک لمحے کے لیے بھی نہیں تھا۔ جو بھی ہو جائے، جس وقت ہو جائے۔ میرے راضی ہونے پر وہ ایک دم خوش ہو گئی، پھر بولی، ہم کل متھرا چھوڑ دیں گے، اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میرے ملازم آپ کا سامان آپ کے ہوٹل سے لے آئیں گے، اور فکر نہ کریں، میں ابھی آپ کے رات کے قیام کے لیے کمرہ حاصل کر لیتی ہوں۔ میں نے اعتراض نہیں کیا۔ جلد ہی میں اس کے کمرے کے سامنے والی رو میں 3 کمرے چھوڑ کر منتقل ہو گیا۔ بڑی حیرتناک بات تھی، پولیس اور انٹیلیجنس ہر طرف مجھے تلاش کرتی پھر رہی تھی اور مجھے پانے میں ناکام رہتی تھی، لیکن میرے ضرورت مند لوگ آسانی سے مجھ تک پہنچ جاتے تھے۔ یہ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا تو ایک آواز کانوں میں ابھری، وقت ہی تقدیر ہے، تمہاری بھی، دوسروں کی بھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کتنی جلدی بھول جاتا ہوں، مگر مجھے یاد دلا دیا جاتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ایک اجنبی آواز سنی جو دل سے نکلی تھی، ضروری نہیں کہ تیری دلجوئی کی جائے، کام کرنے والے تیرے لیے کام کرتے ہیں، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کسی بھی لمحے تیری لاش کتوں کی طرح سڑک پر گھسیٹی جا سکتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں، شکر گزار ہوں۔ تیری زبان کہتی ہے کہ ہاں جے پور چلوں گا، تو تیری زبان نہیں، وقت بولتا ہے، تقدیر بولتی ہے۔ عشاء کا وقت ہو رہا تھا، غسل خانے جا کر وضو کیا اور نماز پڑھنے بیٹھ گیا۔ یکدم رقت طاری ہو گئی، نماز کے دوران بھی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی رہیں، پھر سلام پھیرا تو سندھورتا نظر آئی، صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تعجب سے دروازے کی طرف دیکھا، کمرے کا دروازہ لاک تو نہیں تھا، لیکن اس کے کھلنے کی تھوڑی بہت آواز تو آنی چاہیے تھی۔ وہ میری آنکھوں کا مفہوم سمجھ کر بولی، آپ عبادت میں مصروف تھے، آپ کو میرے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی؟ میں آپ کی لگن سے بہت متاثر ہوئی ہوں، اپنی عبادت میں کتنے ڈوبے ہوئے تھے آپ؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرے آنے سے آپ کا حرج تو نہیں ہوا؟ نہیں، میں نماز پڑھ چکا تھا، بس ایسے ہی بور ہو رہی تھی، سوچا آپ سے باتیں کر لوں۔ بہت دیر تک وہ میرے پاس بیٹھی رہی، پھر اس کے فون پر کال آ گئی اور وہ اٹھ کر چلی گئی، لیکن میں اس کے بارے میں دیر تک سوچتا رہا، وہ مجھے کافی پراسرار محسوس ہوئی تھی۔ میری رات پرسکون گزری،
رات ہی میرے ہوٹل سے میرا سامان آ گیا تھا۔ دوسرے دن صبح کو ویٹر نے اٹھا دیا۔ وہ ناشتے کے بارے میں پوچھنے آیا تھا۔ 10 بجے سندھورتا آ گئی، نئے لباس میں بہت دلکش لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی، پھر بڑی اپنائیت سے بولی، چلیں؟ میں تیار ہوں۔ میں نے جواب دیا تو وہ سیل پر ڈرائیور کو کال کرنے لگی۔ اس نے ہوٹل کا بل پے کرنے کی ہدایت کی تھی۔ کچھ دیر کے بعد 2 ویٹر آ گئے اور انہوں نے میرا سوٹ کیس اٹھا لیا۔ نیچے گن مین اور ڈرائیور گاڑی کے پاس مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ پھر ہم چل پڑے۔ سفید راج ہنس جیسی خوبصورت کار بے آواز تیرتی سفر کرنے لگی۔ وہ میرے برابر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے لباس سے اٹھنے والی خوشبو میری سانسوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ گاڑی چلتی رہی، متھرا سے سعد آباد، پھر چھوٹے چھوٹے قصبے، پھر تاج محل کا شہر جہاں سے گزرتے ہوئے ڈاکٹر شکلا یاد آیا اور وہ دونوں ماں بیٹے بھی، پھر فتح پور سیکری، اکبر اور جودھا بائی کے محل، حضرت خواجہ سلیم الدین چشتی کا مزار مبارک، 99 برج کی مسجد، بلند دروازہ، سب کچھ نگاہوں سے گزر رہا تھا۔ کئی بار سندھورتا نے مجھے ان جگہوں کے بارے میں بتایا۔ پھر پھولن دیوی کی چمبل گھاٹی، جہاں آج بھی حکومت کی طرف سے لگائے گئے بورڈ استادہ پھولن دیوی کی یاد دلا رہے تھے۔ خبردار، شام 5 بجے کے بعد ان علاقوں میں سفر نہ کیا جائے، حکومت آپ کی حفاظت کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ تاحد نگاہ سرخ پتھروں کے پہاڑ بے آب و گیاہ گہرے کالے بادلوں کی چھاؤں میں بھی آگ برساتے ہوئے۔ طویل ترین سفر کے بعد آخر کار مختلف چھوٹے بڑے شہروں سے گزرتے حسین شہر جے پور میں داخل ہو گئے۔ شہر بے مثال روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ گاڑی مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی جس عمارت کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، اسے 4 باوردی دربانوں نے مل کر کھولا تھا۔ چوڑی روش کے دونوں طرف گھاس کے بڑے میدان نظر آ رہے تھے جن میں جگہ جگہ پھولوں کے کھیت لہرا رہے تھے۔ ان کے درمیان اونچے اونچے پول لگے ہوئے تھے جن میں لگی ہوئی رنگین روشنیاں پھولوں کے رنگ نمایاں کر رہی تھیں اور رات ان پر اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ راج ہنس پورچ میں جا رکی۔ خوبصورت ایک جیسی وردیوں میں ملبوس نوکروں کی فوج دوڑ پڑی۔ سندھورتا نیچے اتری تو دوسری طرف سے میں بھی نیچے اتر گیا۔ آئیے، سندھورتا نے کہا اور آگے چل پڑی۔ ایک لمبا چوڑا اور خطرناک سی شکل کا ملازم جس کی وردی کا رنگ دوسروں سے مختلف تھا، سندھورتا کے ساتھ چل رہا تھا۔ دھرم، اس نے آواز دی۔ وہ مستعدی سے جھک گیا اور مدھم آواز میں بولا، راج رانی، ہم نے تمہیں فون پر مہمان کے بارے میں بتایا تھا۔ کمرہ تیار ہے، دھرم نامی ملازم نے کہا۔ وہ خاموش ہو گئی اور ہم اندر عمارت میں داخل ہو گئے۔ میں پہلی بار روایتی راجاؤں کا محل دیکھ رہا تھا۔ ہر چیز اپنی مثال آپ تھی۔ غلام گردشوں میں بھی بڑے بڑے فانوس لٹکے ہوئے تھے، قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے۔ کافی آگے چل کر وہ بولی، آپ مہمان ضرور ہیں کامران جی، پر میری بنتی ہے کہ آپ خود کو مہمان نہ سمجھیں اور یہاں کوئی تکلیف نہ اٹھائیں۔ جس چیز کی ضرورت ہو دھرم کو بتا دیں، یہ میرا خاص نوکر ہے لیکن یہ اب آپ کی چاکری کرے گا۔ شکریہ رانی جی، میں نے کہا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، پھر مجھے مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے رانی جی کہا مگر مجھے اچھا نہیں لگا۔ کیا آپ مجھے سندھیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ چاہیں تو۔ میں چاہتی ہوں۔ وہ رک گئی، پھر بولی، یہ میرا کمرہ ہے، دھرم آپ کو آپ کے کمرے میں لے جائے گا۔ ہم لمبے سفر سے آئے ہیں، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، میں بھی تھک گئی ہوں، اب ہم کل ملیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے اور کمرے میں چلی گئی۔ دھرم نے گردن خم کر کے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ میرا کمرہ اوپری منزل پر تھا۔ کمرہ کیا تھا، پورا ہال تھا، اس قدر قیمتی اور خوبصورت فرنیچر سے آراستہ کہ بس دیکھتے رہو، قدیم و جدید کا حسین امتزاج۔ دھرم مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ سندھورتا سے دوسرے دن 9 بجے ناشتے کی میز پر ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، آج ہم جے پور کی سیر کریں گے۔ آپ نے کسی مریض کی بات کی تھی؟ میں نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، آپ اس کا علاج کریں گے۔ علاج کی جلدی نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، اس نے حتمی لہجے میں کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ سندھورتا کے ساتھ جے پور دیکھا، بے شک خوبصورت جگہ تھی۔ 3 دن تک وہ مجھے جے پور اور اس کے نواحات کی سیر کراتی رہی۔ میں حیران تھا کہ اس نے کسی مریض کا تذکرہ کر کے جھوٹ بولا ہے۔ مریض کے بارے میں میرے سوالات کے بھی اس نے عجیب جواب دیے تھے۔ وہ ایک پرکشش عورت تھی جو کسی کی بھی مرکز نگاہ بن سکتی تھی، لیکن جس وقت سے ملی تھی اس کے کردار میں کوئی جھول نظر نہیں آیا تھا۔ صاف ستھری گفتگو کرتی تھی جس میں شگفتگی ضرور ہوتی تھی، لگاوٹ نہیں۔ پھر کیا قصہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اگر وہ مجھے تلاش کرتی ہوئی متھرا اور پھر مندر نہ پہنچتی، اگر وہ مجھے میرا پورا کچا چٹھا نہ سنا دیتی تو شاید میں اس سے بالکل متاثر نہ ہوتا۔ یہاں کی زندگی بے مثال تھی۔
اگر میرے وجود میں اضطراب نہ ہوتا، اگر میں اندر سے منتشر نہ ہوتا اور صرف ایک عیش کوش انسان ہوتا تو اس سے حسین زندگی کوئی اور نہ ہوتی، لیکن میں مضطرب تھا۔ میں پھر آپ سے اس مریض کے بارے میں پوچھوں گا جس کے علاج کے لیے آپ مجھے یہاں لائی تھی۔ کیا وہ محض ایک کہانی تھی؟ نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا، مگر آپ اس کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہیں۔ آپ اسے ایک نگاہ دکھا تو دیں مجھے۔ ٹھیک ہے، ہم آج ہی چلتے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ چلتے ہیں؟ کہاں؟ وہ یہاں نہیں ہے۔ اوہ، پھر کہاں ہے؟ سورج پور۔ اور سورج پور کہاں ہے؟ میں نے آپ کو راجونسی پریوار کے بارے میں بتایا تھا۔ ہاں، سورج پور راجونسی پریوار کا گڑھ تھا۔ وقت کے ساتھ ونسی پریوار کے لوگ ختم ہو گئے اور پھر بالکل ختم ہو گئے۔ سورج گڑھ ویران ہوتا گیا، بچے کچے لوگ الور میں آباد ہو گئے۔ سورج پور میں بس اب راجہ سوریا ونسی کی حویلی باقی رہ گئی ہے۔ آپ کا مریض اسی حویلی میں ہے۔ ہم کب چلیں گے؟ میں نے پوچھا۔ بس ابھی، اس نے کہا۔ کمال کی عورت تھی جس نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا ہر عمل بے حد پراسرار تھا، حالانکہ نہایت خلیق اور خوش گفتار تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کی شخصیت میں ایک انوکھی کیفیت کا احساس ہوتا تھا جسے میں کوئی معنی نہیں دے سکا تھا۔ سفر اسی خوبصورت کار سے کیا جا رہا تھا، ساتھ میں وہی ڈرائیور اور گن مین تھا۔ راستے بے حد خوبصورت اور خاصی اہمیت کے حامل تھے، وہ مجھے ان سے روشناس کراتی جا رہی تھی۔ اس نے ایسے علاقے اور قلعے بھی دکھائے جہاں راجپوتوں اور مسلمانوں کی بڑی بڑی جنگیں ہوئی تھیں۔ یہیں سے ایک خوبصورت سڑک اجمیر شریف جاتی تھی۔ پھر کئی گھنٹے کے سفر کر کے ہم الور پہنچ گئے۔ یہاں الور میں بھی سندھورتا کی ایک خوبصورت حویلی تھی۔ اس سے آگے کا سفر ہم کل کریں گے۔ آپ یہاں آتی رہتی ہیں؟ ہاں، ماضی یاد کرنے آ جاتی ہوں، وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اس حویلی میں بھی بہت سے ملازم تھے اور یہاں کی شان و شوکت بھی جے پور جیسی تھی۔ جس بات پر مجھے سب سے زیادہ حیرت تھی وہ یہ کہ ابھی تک مجھے سندھورتا کا کوئی عزیز یا رشتہ دار نہیں نظر آیا تھا۔ یہ بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ اس نے شادی بھی کی ہے یا نہیں۔ دوسرے دن ضروریات سے فارغ ہو کر سندھورتا نے پھر اسی اپنائیت سے کہا، چلیں؟ جی، میں مسکرا دیا۔ وہ میرے ساتھ باہر نکل آئی۔ اسی وقت کار کے ساتھ ایک لینڈ کروزر بھی کھڑی ہوئی تھی جو کار ہی کی طرح بہت شاندار تھی، لیکن اس وقت ایک تبدیلی ہوئی۔ اسٹیئرنگ سائیڈ کا دروازہ کھول کر سندھورتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور مجھے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں حیران سا بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی سندھورتا نے گاڑی کو بڑی مہارت سے ریورس کر کے موڑا، پھر حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک ماہر ڈرائیور ہے۔ پھر ایک بات اور دیکھنے میں آئی، الور کی گنجان آبادیوں سے وہ سست روی سے گزر رہی تھی۔ وہاں کے لوگ راہ چلتے اس گاڑی کو دیکھتے تو احترام سے جگہ دیتے اور دونوں ہاتھ ماتھے سے لگا کر جھک جاتے۔ ان کی نظروں میں احترام اور محبت ہوتی، جس کا مطلب تھا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک پسندیدہ شخصیت تھی۔ پھر جب گاڑی الور شہر کی آبادی سے نکل آئی تو اس نے رفتار تیز کر دی۔ سڑک شفاف اور مضبوط تھی۔ اتنے خاموش کیوں ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کی ڈرائیونگ دیکھ رہا ہوں۔ بس جب اس طرف آتی ہوں تو خود ہی گاڑی چلاتی ہوں۔ جانتے ہو کیوں؟ نہیں جانتا، میں نے مسکرا کر کہا۔ ان سب کی جان نکلتی ہے۔ کن سب کی؟ ڈرائیور، گن مین اور دوسرے؟ کیوں؟ بس سورج پور کے بارے میں لوگوں نے بڑی کہانیاں اڑائی ہوئی ہیں۔ تو کیا سورج پور اب غیر آباد ہے؟ بالکل تو نہیں، کچھ گھر ہیں وہاں، لیکن ان لوگوں کی جو اپنے تاریخ سے چمٹے ہوئے ہیں اور اس سے دور نہیں ہو پائے، وہ اپنی نسلوں کو یہاں آباد کیے ہوئے ہیں۔ اس نے گول مول سے لہجے میں بتایا اور میں خاموش ہو گیا۔ کوئی الجھن، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس عورت کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ کوئی نارمل عورت ہے، بے وقوفی تھی۔ جو کچھ بھی ہے لیکن ہے شاندار، اور ابھی تک یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ ہاں، میں اس انوکھے مریض کے بارے میں ضرور سوچ رہا تھا جو سورج پور میں کسی ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں زیادہ انسان نہیں ہیں۔ یہ سڑک میں نے بنوائی ہے، میرے گھر جاتی ہے اس لیے، وہ بے تکے انداز میں بول پڑی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سفر جاری رہا۔ پھر اس نے گاڑی سڑک کے ایک موڑ سے نیچے اتار دی۔ اب لینڈ کروزر انسانی قد سے بھی اونچی جھاڑیوں کے بیچ سے گزر رہی تھی، لیکن یہاں بھی پختہ اور شفاف سڑک تھی۔ میں غور سے ان جھاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ زمین آپ کی ہے؟ سارا سورج پور ہی میرا ہے۔ آپ نے یہاں کاشت کیوں نہیں کرائی؟ بس میں بتا چکی ہوں، یہاں کوئی نہیں آتا۔ میں یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ یہ جھاڑیاں بہت اونچی اور بے ترتیب ہیں، لیکن سڑک پر نہیں پھیلی ہوئی، جبکہ میرے خیال میں انہیں پوری سڑک پر پھیل جانا چاہیے تھا۔ وہ تعریفی انداز میں مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، کافی گہرائی میں سوچ لیتے ہیں۔ ایک عام سی بات ہے۔ عام نہیں ہے، میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ یہاں رہتے ہیں جنہوں نے تاریخ سے رشتہ جوڑ رکھا ہے، وہ اس علاقے سے خوفزدہ نہیں ہیں۔
ہاں بتایا تھا، یہاں انہیں کچھ ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں جنہیں وہ پورا کرتے ہیں، جن میں اس سڑک کو جھاڑیوں سے پاک رہنے کی ذمہ داری بھی ہے۔ دور سے کسی سال خوردہ عمارت کے بڑے بڑے برج نظر آ رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم سورج پور آ گئے ہیں اور وہ برج راج ونسی کے محل کے ہیں۔ میرا اندازہ ٹھیک نکلا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک عظیم الشان عمارت نظر آنے لگی۔ یہاں تک آتے ہوئے میں نے کسی انسان کا نام و نشان نہیں دیکھا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ یہاں پرندے بھی نہیں ہیں۔ ایک عجیب سی نحوست ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ لینڈ کروزر کی رفتار اب سست ہو گئی تھی۔ محل نما عمارت کی دیواریں بے حد بلند تھی۔ سامنے ہی ایک بہت بڑا چوبی دروازہ نظر آ رہا تھا جس کے بے حد موٹے فولادی کنڈے سے کوئی 1 فٹ کا تالا جھول رہا تھا۔ سندھورتا نے گاڑی روک دی اور پھر اس نے اس کے ڈیش بورڈ سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا۔ یہ چابیاں بھی 4-4 5-5 انچ کی تھیں۔ وہ نیچے اتری اور دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ پھر اس نے تالا کھولا اور دروازے کو اندر دھکیلنے لگی۔ دروازہ بے آواز کھل گیا۔ وہ واپس گاڑی میں آ بیٹھی اور گاڑی اندر داخل ہو گئی، لیکن دروازے کی دوسری طرف جا کر اس نے اسے پھر روک دیا۔ وہ نیچے اترنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ میں نیچے کود گیا۔ میں بند کیے دیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر رک گئی۔ میرا خیال تھا کہ پھاٹک بند کرنے میں کافی طاقت صرف کرنی ہوگی، لیکن وہ اتنا رواں تھا کہ آسانی سے بند ہو گیا۔ میں نے اسے بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ تھی، اس نے اسے آگے بڑھا دیا۔ تب میں نے اس محل کی وسعتیں دیکھی۔ کمال کی عمارت تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے اس طرح رکھا گیا تھا کہ جیسے روزانہ اس کی صفائی ہوتی ہو۔ کہیں سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ غیر آباد ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس کا تالا سندھورتا نے خود کھولا تھا۔ وہ بتا چکی تھی کہ باہر کے لوگ یہاں نہیں آتے۔ جن لوگوں کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وہ یہاں آباد ہیں اور اس نے انہیں کچھ ذمہ داریاں سونپ دی ہیں، تو ممکن ہے وہی یہاں آ کر صفائی ستھرائی کرتے ہوں اور واپس چلے جاتے ہوں۔ لیکن یہاں تک آتے ہوئے ان کا بھی کوئی نشان نظر نہیں آیا تھا۔ غرض یہ کہ یہ سب کچھ بے حد پراسرار تھا۔ ایک اور بات میں نے محسوس کی تھی کہ کسی بھی نئی اور حیرتناک بات پر وہ میرے چہرے پر حیرت کا تاثر تلاش کرتی تھی اور اسے نہ پا کر شاید مایوس ہو جاتی تھی۔ لینڈ کروزر صدر گیٹ کے پاس رکی اور وہ نیچے اتر آئی۔ پھر ہم اندر داخل ہو گئے۔ یہ ہے میری ماضی کی کہانی۔ اس محل میں میری کئی نسلوں نے زندگی گزاری ہے۔ کئی نسلوں نے؟ ہاں، لیکن یہ عمارت اتنی پرانی تو نہیں ہے۔ بہت پرانی ہے۔ سورج پور وید، گیتا اور رامائن میں ملتا ہے۔ یہ مہابھارت کے دور کا شہر ہے اور یہ عمارت اس دور کی ہے۔ کئی راجاؤں نے اسے نئے نئے روپ دیے ہیں۔ میں نے اسے بالکل بدل دیا ہے۔ ہاں، اس کی بیرونی شکل کوئی چاہے بھی تو نہیں بدل سکتا۔ یہ سچ بھی تھا۔ باہر سے یہ کوئی قدیم تاریخی عمارت نظر آ رہی تھی، لیکن اندر سے کافی جدید تھی۔ وہ میرے ساتھ ایک کمرے میں داخل ہو گئی اور بولی، آپ اس کمرے میں آرام کریں، میں ذرا آپ کے مریض سے ملاؤں، دیکھوں کس حال میں ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا اور وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر اس مسیحی کی طرف بڑھ گیا جس کے پائے چاندی کے تھے۔ کبھی کبھی اپنی تقدیر پر ناز کرنے کو دل چاہتا تھا۔ کوئی انسان کروڑوں کی دولت خرچ کر کے ساری عمر میں بھی اتنے عجیب عجیب مناظر نہیں دیکھ سکتا تھا جتنے میں نے مختصر عرصے میں دیکھ لیے تھے۔ پھر میں اس عجب مریض کے بارے میں سوچنے لگا۔ پتہ نہیں کس طرح کا مریض ہے، کیا بیماری ہے اسے، اور سندھورتا نے اسے اس ویران محل میں کیوں اور کس کے سہارے چھوڑ رکھا ہے۔ اسے کھانے پینے کے لیے کون دیتا ہے، اس کی تیمارداری کون کرتا ہے، یا پھر ممکن ہے وہ خود چلتا پھرتا ہو۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ سندھورتا کے سامنے میری شخصیت کچھ ہلکی پڑ رہی ہے۔ بے شک وہ ایک بے حد پراسرار کردار ہے، انوکھی شخصیت کی حامل، لیکن میں اس سے مرعوب کیوں ہوں؟ مجھے تو اس سے بھی زیادہ پراسرار کردار مل چکے ہیں۔ ایک اور بات ذہن میں آئی، سندھورتا کچھ بھی ہے، لیکن وہ بھوریا چرن کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ کہیں سے بھی اس کا شبہ نہیں ملتا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ بہت دن کے بعد بھوریا چرن یاد آیا تھا۔ اوہ میرے خدا، کہیں یہ کوئی گہری چال نہ ہو، کہیں وہ مریض بھوریا چرن ہی نہ ہو۔ کافی دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا، پھر بے نیاز ہو گیا۔ سندھورتا کوئی 2 گھنٹے کے بعد آئی، بہت سے پھل اور کافی لائی تھی۔ کافی کے ساتھ بسکٹوں کے کارٹن بھی تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کافی ہے، میں نے خود بنائی ہے۔ یہ پھل اور بسکٹ، یہاں اس کے سوا اور کچھ نہیں مل سکتا۔ البتہ ایلور میں مسلم ہوٹل ہیں، ہفتے میں 1 بار میں آپ کو وہاں لے جایا کروں گی، وہاں آپ خوب بھینسیں کھایا کرنا۔ ہفتے میں 1 بار؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں، کیا زیادہ بار؟ نہیں، کیا یہاں مجھے 1-2 سال رہنا ہوگا؟ 1-2 سال؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، پھر ایک دم چونک پڑی اور کہنے لگی، نہیں، میرا مطلب ہے کہ جب تک آپ اپنے مریض کا علاج کریں گے۔
آپ متھرا سے یہاں اتنی دور مجھے کسی مریض کے علاج کے لیے لائی ہیں، لیکن ابھی تک مجھے مریض کی جھلک تک نظر نہیں آئی۔ بس کچھ دیر اور پلیز۔ وجہ؟ وہ بھی کچھ دیر کے بعد ہی بتاؤں گی۔ میں نے گہری سانس لی۔ آپ یہ چیزیں لیں، پلیز ناراض نہ ہو، بس رات ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، یہاں بجلی تو نہیں ہے۔ میں نے جان بوجھ کر یہاں بجلی نہیں منگوائی تاکہ یہاں کا قدیم ماحول برقرار رہے۔ آپ یہ فانوس دیکھ رہے ہیں، ضرورت کی جگہوں پر فانوس روشن ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے مریض سے ملنے گئی تھی؟ ہاں، وہ ٹھیک ہے؟ ہاں، عام حالات میں وہ ٹھیک رہتا ہے۔ میں چلتی ہوں، کچھ دیر میں آپ سے ملاقات کرتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں لاکھ خود کو لاپرواہ کر رہا تھا، لیکن اندر تجسس بے پناہ تھا۔ میں اس انوکھے مریض سے جلد از جلد ملنا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ رات ہو گئی۔ یہ وقت میں نے اپنے کمرے میں ہی گزارا تھا۔ مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ منتخب کی اور نماز پڑھنے لگا۔ بڑے خوش و خضوع سے نماز پڑھی۔ نماز کے دوران میں مجھے کمرے میں روشنی کا احساس ہوا۔ سلام پھیرنے کے بعد مجھے دو چیزوں کا ادراک ہوا۔ پہلا تو یہ کہ کمرے کی چھت میں لٹکا ہوا فانوس روشن ہو گیا تھا۔ اس میں لمبی لمبی شمعیں جلا دی گئی تھیں جو خوب روشنی دے رہی تھیں۔ دوسری یہ کہ ایک کرسی پر سندھورتا بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، میں آئی تو آپ عبادت کر رہے تھے۔ یہ شمعیں آپ نے روشن کی ہیں؟ ہاں، یہ سارے کام میں ہی کرتی ہوں۔ آؤ چلیں یہاں سے۔ میں اٹھ گیا تو وہ بھی کرسی سے اٹھ گئی۔ محل نما عمارت تاریک اور بھیانک نظر آ رہی تھی۔ میرا کمرہ روشن تھا یا پھر ایک دور افتادہ کمرے سے روشنی کی کرنیں جھلک رہی تھیں۔ وہ مجھے اسی کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ یہاں 3 فانوس جل رہے تھے اور خوب تیز روشنی تھی۔ کمرے میں بہترین فرنیچر تھا۔ اس نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا اور بولی، بیٹھیے۔ شکریہ۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی تو میں نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، آپ خاصی تجسس پسند ہیں۔ ابھی تک آپ نے مجھے اس مریض کی جھلک نہیں دکھائی۔ مریض؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، وہ مریض میں خود ہوں۔